السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جاوا آئی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میری اس ویڈیو کو واچ کیا اور اس کے اوپر سبسکرائب کیا، کمنٹس کیے، اپنی رائے کا اظہار کیا، تو بہت بہت شکریہ۔ کافی زیادہ کمنٹس ہیں، بہت زیادہ ریچ آئے میرے لیے، کیونکہ فرسٹ کوئی میری ویڈیو ہے جو کہ وائرل ہو رہی ہے۔ تو آج جو ہے ہم جاوا آئی کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاوا آئی کی یہ ویب سائٹ ہے۔ ویب سائٹ پہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا لکھا ہوا ہے کہ انٹروڈکشن اور کیا پرپز ہے اور کس قسم کی کمپنی ہے۔ تو میں نے تھوڑی سی پریپریشن کی ہے، جیسے کہ انٹروڈکشن میں انہوں نے کہا ہے کہ فلم انڈسٹری بیس کر رہی ہے اور یہ فائنینشیل اسٹیک ہولڈر کے ٹائپ کے طور پر چلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ویب سائٹ انہوں نے پراپرلی مینیج کی ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے روڈ میپ، کمپنی کلچر، فیچرز وغیرہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ کافی سارے دوست اور آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس کا چرچا ہو رہا ہے، لوگ اس سے کما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ارننگ اسٹیشن ہے۔ تو ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ واقعی یہ ارننگ اسٹیشن ہے یا یہ ویسی کوئی فراڈ ہے۔ تو اس کا ورکنگ پرنسپل کچھ یوں ہے کہ ہمیں جو اس کا انٹرفیس یوں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اس کا لاگ ان پیج ہے جہاں آپ رجسٹر کرتے ہیں، یا آپ ای میل سے رجسٹر کرتے ہیں یا فون سے۔ تو اس کے بعد آپ کو کچھ اس کے اندر کی جو ہے پیج وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ڈیش بورڈ کہہ سکتے ہیں اب، اس میں ہمیں وہ دکھایا ہے ریچارج بیلنس، وڈرا وغیرہ کا۔ تو مین اس میں کیا ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ فلم ہیں، ڈفرینٹ موویز ہیں جن کا ہم ٹکٹ بائی کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان میں سے کوئی بھی ٹکٹ بائی کریں گے تو ٹکٹ ہمیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ دے گی۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ انہوں نے فکس انویسٹمنٹ بتائی ہوئی ہے، فکس ہمیں پروفٹ بتایا ہوا ہے، کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ جو ہے وہ $10 ہوگی اور اس کا گین پروفٹ 2% ہوگا، یعنی 0.20 ہمیں اس کے اوپر پروفٹ ملے گا۔ تو اگر ہم 10 خریدتے ہیں تو ہمیں یہ $2 ملے گا۔ تو یہ ایک جو مین ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا ان کا۔ دوسرا ان کا فلم انویسٹمنٹ جو ان کا اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ انویسٹ کرو، جو آنے والی موویز ہیں ان میں اگر آپ انویسٹ کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس انویسٹمنٹ کے اوپر 100% منافع ملے گا۔ تو لیکن اس میں رسک یہ بھی ہے کہ آپ انویسٹ کرو اور وہ موویز نہ آئیں یا یہ بھاگ جائیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ ان کا اسکیم کا طریقہ کار کیا ہوگا یا یہ کس طرح بھاگیں گے۔ تو یہ ان کا ایک اور میتھڈ ہے۔ اس سے اگلی ہے ہائی ییلڈ انویسٹمنٹ۔ ہائی ییلڈ انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ اگر انویسٹ کرتے ہو ان کی موویز میں، ان کو بائی کرتے ہو، تو آپ کو 500% تک منافع ہوگا۔ مطلب کہ اگر آپ $100 لگاتے ہو تو آپ کو 500 ریٹرن میں ملے گا۔ تو یہ ان کا بڑا اسکیم ہے، بڑا ان کا ٹریپ ہے۔ تو ان کی یہ جو اس کی لمٹ ہے ڈیز میں، یا اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 7 days بھی ہے، 1 to 3 months بھی ہے، اور اس سے بھی زیادہ بھی ہے۔ اب نیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے وڈرا اور ریچارج کا بہت آسان سسٹم رکھا ہوا ہے۔ بائنانس کے ذریعے سارا ریچارج کرا سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے۔ نیکسٹ یہاں پہ ان کا جو ایک اور میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مزید ارن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کمیشن کی بیس پہ ارن کرنا چاہتے ہیں، اس کو چین مارکیٹنگ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی رول ہے۔ آپ اس کو شیئر کوڈ کریں، اپنا آپ ریفرل بنائیں، جو آپ کا ریفرل ارن کرے گا اس کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، اس کا آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ آتا رہے گا۔ تو یہ ان کا ایک ریفرل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ریفرل پروگرام بھی ہے۔ تو سب سے زیادہ لوگ یہاں سے آ رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو ریفر کریں گے اور آپ کو پروف دکھائیں گے، اور اس سے لوگ کما رہے ہیں۔ لیکن یہ فکس ڈپازٹ پہ کما رہے ہیں اور ریفرل پہ کما رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ویلٹ سے آپ ڈپازٹ کرا سکتے ہیں، اور سیم اسی طرح آپ ویلٹ کے ذریعے ہی وڈرا بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم جب اس کو تھیوریٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہو از ویب سائٹ پہ جب اس کو جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ یوں انفارمیشن شو ہوتی ہے، جیسے کہ یہ کمپنی ہے رجسٹر ہوئی ہے 2022 میں اور ایکسپائر ہو رہی ہے 2028 میں۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو 28 ہے، مطلب کہ 6-7 سال ابھی پڑے ہیں یا 5 سال پڑے ہیں، یہ کہیں نہیں بھاگنے والی۔ تو اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ ڈومین کوئی بھی ہو تو $5 سے $10 میں آسانی سے مل سکتا ہے، تو 1 سال کے لیے۔ تو اگر آپ نے 5 سال کے لیے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے $40 سے $50 انویسٹ کیے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ لیتے بھی اسی لیے ہیں کہ لوگ یہی سمجھیں کہ ان کو ہم نے 5 سال کے لیے لیا ہوا ہے ڈومین، تو 5 سے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک ٹریپ کا ایک حصہ ہے۔
جیسے یہ ایک ویب سائٹ ہے تو اس کا ڈومین جو ہے $9 $10 میں مل رہا ہے پر ایئر، تو یہ سیم اسی طرح ان کا جو ڈومین ہے وہ اس سے کم ہی ملے ہوگا، کیونکہ وہ اتنا خاص اچھا ڈومین تو نہیں ہے، تو اس لیے یہ $10 میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے 5 میں ہو، تو 5 کو آپ 5 سے ملٹیپلائی $25 انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے 2028 تک انہوں نے اس کا ڈومین لیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ان کا تھوڑا سا ہم نے اس کو دیکھا ہے کا طریقہ واردات کیا ہے۔ دوسرا اب یہ ہے کہ فیک اور ریئل تو میرے حساب سے، اور باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو یہ فیک ہی ہے، کیونکہ فیک کا اس کا یہ ہے کہ ان کی مختلف اس قسم کی کمپنیز آتی ہیں، ان کا مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ٹریپ میں پھنسائیں، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اور آپ اس میں مطلب مجبور ہوتے ہیں، آپ اس میں انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھاگ جاتی ہیں۔ ختم۔ کوئی بھی ہو، جاوا آئی ہو، آئی ڈی اے ہو یا کیپیٹل اسکیم ہو، سارے ایک ہی ہیں، بس ان کا تھوڑا سا رخ مختلف ہے۔ فیک اس لیے ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کہے کہ میں آپ کو امپلائی رکھتا ہوں یا آپ کو جاب دیتا ہوں، آپ مجھے $50 دو، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پہلے پیسے دیں اور وہ آپ کو پھر اسی پیسے میں سے دے۔ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ جو ٹکٹ خرید رہے ہیں وہ ٹکٹ کہاں جا رہے ہیں، وہ فلم کس کی ہے، کون اس سے خریدار ہے، یہ ان کا کیا رول ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، آپ صرف لیتے ہیں، آپ کو پروفٹ ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ہائی ییلڈ انویسٹمنٹ ہے اور جو پری انویسٹمنٹ ہے کہ آپ لانچ ہونے سے پہلے انویسٹ کریں، وہ بھی ان کا ٹریپ ہے کہ آپ جب انویسٹ کر چکے ہوں گے تو اس میں ان کے پاس پہلے سے پیسہ آ جائے گا اور یہ ان کے پاس چانس ہوگا کہ یہ بھاگ جائیں۔ مین کنسیپٹ ان کا یہ ہے کہ جب ان کی کمپنی دیکھتی ہے کہ پیسہ ڈالر ان کتنا ہو رہا ہے، آؤٹ کتنا ہو رہا ہے، جب ان کے پاس ان کم اور آؤٹ زیادہ ہونے لگتا ہے تو یہ ڈفرینٹ اسکیم لانچ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آئی ڈی اے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے آج کل بیچ پروگرام لانچ کیا ہوا ہے، تو بیچ پروگرام کا مین مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، لوگ مزید زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے اور جب ان کے پاس ایک خاص اماؤنٹ کی ڈالر ان ہو جائیں تو وہ اس کو آؤٹ کیے بغیر نکل لیں، تو اس میں ان کو اوور آل بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ فیک پروف کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو جاوا آئی کے نام پہ آپ صرف یہ لکھ کر سرچ کر لیں کہ یہ یوٹیوب پہ کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کو مختلف مولوی کی ویڈیوز میں یہ ملے گا کہ یہ حرام ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ پہ آپ کو 0.2% مل رہا ہے، 2% مل رہا ہے، $0.2 جو ہے وہ $10 پہ مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چیز لے رہے ہیں، جو سروسز یا جو پروڈکٹ آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی فزیکل نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے وہ پروڈکٹ کس کا ہے، کدھر ہے، آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ جیسے اب مووی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ ٹکٹ کس کا ہے، کدھر گیا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ نیکسٹ بات ہے کہ ہاں ان میں فراڈ کا خدشہ ہے۔ اسلام میں ہے کہ غرر، جس چیز میں فراڈ کا خدشہ ہو تو وہ چیز بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ اس میں میرے خیال میں 3 وجہ ہیں مین، اگر اور اب میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ 3 وجہ ہی کافی ہیں۔ نیکسٹ میں سجیشن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس میں نہ انویسٹ کریں، اس طرح کسی کمپنی میں نہ انویسٹ کریں، سب سے زیادہ آپ کا نقصان ہے، اس کے بعد پاکستان کا نقصان ہے۔ یہ کمپنیز پاکستانیوں کو، پالیوں کو، بنگلہ دیشیوں کو، انڈین کو، انڈونیشیا وغیرہ، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، ان کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم صرف پیسہ دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں یہ حلال ہے نہ حرام کا دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں لیگل ہے اللیگل ہے، نہ لاجک نہ سینس کہ یہ پیسے کس طرح آ رہے ہیں۔ جیسے فورساج ہے، فورساج میں آپ کو نہیں پتہ، سب لوگ یہی کہیں گے ڈیسنٹرلائز ہے، لیکن اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ $10 دے رہے ہو تو آپ کی جو اپلائنر ہے اس کو جا رہا ہے اور اس سے اپلائنر اس کو جا رہا ہے، تو یہ $10 ان کو چلا جاتا ہے، اس سے آپ کو پیمنٹ تب ہوگی جب آپ اپنا نیچے لگاؤ گے۔ تو اس طرح کے مطلب کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہوتے ہیں اور وقتی طور پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میری تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی جو سولڈ چیز ہے، سولڈ کورسز ہیں، ان کو سیکھیں، ان کو کریں، فری لانسنگ کریں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کنکلیوڈ میں اس بات کروں گا کہ جاوا ای ایک اسکیم ہے اور باضابطہ اسکیم ہے، لیکن فی الحال لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ فائدہ کما رہے ہیں۔ میں اس میں انویسٹ کرنے والا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ فراڈ ہے، لیکن وقتی طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کے لیے چلے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال کے لیے چلے گی۔ جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اگلے دن بھی بند ہوگی تو ہم نے اتنا کما لیا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ اگلے دن بند نہیں ہونے والی۔ وہ اتنے پاگل نہیں ہے کہ آپ کو اتنا فائدہ دے کہ بنا آپ سے کچھ لیے چلے جائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، تو ان کا اکثر سے ہی کام چل جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب یہ ختم ہوتی ہے اور کب ہمیں چونا لگتا ہے۔ تو میری تو آپ سے شروع سے اور آخر سے ایک ہی ہے کہ آپ ان کاموں میں، ان چیزوں سے نہ پڑیں۔ میں نے یوٹیوب چینل ہی اسی کام کے لیے بنایا ہوا ہے۔
میری پہلے تو ولاگ کا چینل تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کیپٹل گلوبل اسکیم کے بارے میں، تو اس کے بعد اس پہ کافی اچھا رسپانس آیا، تو اس کے بعد میں نے یہ ٹاپک سرچ کرنے سٹارٹ کر دیا اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے ایسے کانٹینٹ بنانا سٹارٹ کر دیا۔ یہ پہلے 3 ویڈیو میں ڈال چکا ہوں، اس میں سے کیپٹل اسکیم کی جو ہے کافی اچھے ریویو آئے ہوئے، بہت زیادہ کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے گی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کوئی آپ کو اور ٹاپک چاہیے یا کوئی اور آپ کے ذہن میں کوئی اسکیم ہے یا اس انویسٹمنٹ پلیٹ فارم ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو ایک ویڈیو پرووائڈ کر دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔